بازار میں جا رہی ہے, جھولے پہ جھول رہی ہے, آسمانی جھولے پہ عورت بیٹھ بیٹھ کے جھول رہی ہے, نماز میں سجدہ کرنے کے لیے اور رکوع کرنے کے لیے نیا نیا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں. آپ کو منع کرنا ہے تو جھولے سے منع کریں, گاڑی ڈرائیو کرنے سے منع کریں, پلین اڑانے سے منع کریں, پارکوں میں گھومنے سے منع کریں, بازاروں میں جانے سے منع کریں. نماز کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس طریقے سے عورتوں کو نماز پڑھنا چاہیے. اب آتے ہیں کچھ آپ کو مزید باتیں بتاتے ہیں عورتوں کے تعلق سے. ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز الگ الگ ہوتی ہے, الگ الگ اس کا طریقہ ہے, تو اس کو بھی واضح کر دینا ضروری ہے. عورت اور مرد کی نماز کا طریقہ یکساں ہے, الگ الگ نہیں. وہی نماز کا طریقہ مردوں کے لیے, وہی نماز کا طریقہ عورتوں کے لیے. لیکن ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے مرد جو ہے کان تک اٹھائے اور عورت جو ہے ہاتھ کندھے تک لے جائے, عورت کا یہ طریقہ. یہ ڈیفرنس کرنے والی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. میں نے حدیث آپ کو بتا دیا, حدیث میں جو ہے دونوں طریقہ آتا ہے کہ کندھے تک بھی اٹھا سکتے ہیں اور کان تک بھی اٹھا سکتے ہیں. یہ عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی یہی طریقہ اپنا سکتا ہے. اب دیکھیے, اب ہاتھ باندھنے کے لیے مرد کو کہا جاتا ہے ناف کے نیچے باندھو, عورت کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سینے پر باندھو. مرد کہاں باندھے؟ ناف کے نیچے باندھے, عورت یہاں باندھے. یہ فرق کرنے والی کوئی حدیث نہیں. نماز کے تعلق سے میں نے آپ کو دلیل دے کر بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے. یہ ہاتھ باندھنا عورت کے لیے بھی ہے, یہی ہاتھ باندھنا مردوں کے لیے بھی ہے. جو لوگ کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے, ان کو اسی بات سے سمجھنا چاہیے. آپ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث نہیں ہے, تو عورتوں کو کیسے آپ سینے پر ہاتھ بندھواتے ہیں؟ کس حدیث سے؟ وہی حدیث مردوں کے لیے. جس حدیث سے کہتے ہیں کہ عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے, وہی حدیث دلیل ہے کہ مردوں کو بھی سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے. اور مردوں کا اور عورتوں کا یکساں طریقہ ہے, الگ الگ ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں. مرد بھی وہی ہاتھ باندھیں گے جہاں پر عورتوں کو باندھنا ہے, عورتیں بھی وہی ہاتھ باندھیں گی جہاں مرد کو باندھنا. ٹھیک ہے, تو یہ ہاتھ باندھنے کا. اب دیکھیے رکوع میں جانے کا یہ بتایا گیا ہے, نظر یہاں پیر کی طرف ہونا چاہیے, غلط بتایا ہے. نظر جو ہونی چاہیے سجدے کی طرف ہونی چاہیے. اور مردوں کو جو ہے پورے طور پر رکوع کرنے کے لیے کہا گیا ہے, لیکن عورت کا رکوع دیکھیں, اس کو تھوڑا سا جھکنے کے لیے کہا گیا کہ عورت جو ہے تھوڑا سا جھکے, پورا نہیں جھکے. یہ غلط ہے. رکوع مکمل طور پہ کرنا ہے, مردوں کو بھی کرنا ہے, عورتوں کو بھی کرنا ہے. مکمل سر اور پیٹھ جو ہے برابر ایک مستوا میں ہونا چاہیے, مردوں کا بھی عورتوں کا بھی وہی ہونا چاہیے. اب دیکھیں, یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے اس میں پردہ ہے, جبکہ احناف کے یہاں عورتوں کو مسجد جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے, حرام مانا جاتا ہے, ناجائز مانا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں اور نماز مردوں کی طرح پڑھتی تھی. تو کیا اللہ کے رسول کو پردہ معلوم نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو پردہ نہیں بتاتے تھے؟ آپ سے بڑھ کر کون بتا سکتا ہے, کون جانتا ہے پردہ؟ تو جب عہد رسالت کی خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے ساتھ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں, اور جو عورتیں گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں ان کو کون دیکھتا ہے؟ اپنے گھر میں ہے نا, اپنے گھر میں ہے, پردے میں ہے, ان کو تو کوئی دیکھنے والا نہیں. تو ان کے لیے تو الگ سے یہ تکلفات لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب آپ تو جانے ہی نہیں دیتے عورت کو مسجد میں, گھر میں نماز پڑھنی. اس کے لیے آپ نے کون سا طریقہ ایجاد کر لیا, نیا نیا طریقہ. وہ عورتیں بازار میں جا رہی ہیں, جھولے پہ جھول رہی ہیں, آسمانی جھولے پہ عورت بیٹھ بیٹھ کے جھول رہی ہے, نماز میں سجدہ کرنے کے لیے اور رکوع کرنے کے لیے نیا نیا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں. آپ کو منع کرنا ہے تو جھولے سے منع کریں, گاڑی ڈرائیو کرنے سے منع کریں, پلین اڑانے سے منع کریں, پارکوں میں گھومنے سے منع کریں, بازاروں میں جانے سے منع کریں. نماز کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس طریقے سے عورتوں کو نماز پڑھنا چاہیے. یہ دیکھیے اب سجدے کا طریقہ ہے. سجدے میں کیا کہا گیا ہے؟ سجدے میں کہا گیا ہے کہ ہاتھ زمین پر رکھنا ہے اور بازو زمین پر پھیلانا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا ہے کہ کتے کی طرح اپنے بازو کو زمین پر نہ پھیلاؤ. تو یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. عورت بھی جب نماز پڑھے گی تو مردوں کی طرح سجدہ کرے گی, عورتوں کا سجدہ مردوں سے مختلف نہیں ہے. اب دیکھیے سلام پھیرنے میں وہ جو ہے تھوڑا سا ایسے جو ہے گھوم کر کے ایسے کر کے, وہی سلام پھیرنے کا طریقہ مردوں کا عورتوں کا سارا طریقہ ایک جیسا ہے, کسی کے لیے کوئی طریقہ جو ہے مختلف نہیں ہے. تو یہ عورتوں کے تعلق سے جو ہے اس طرح سے لوگوں میں بتایا جاتا ہے. میں آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں کہ عورت کی نماز بھی سیم ویسے ہی ہے جیسے مردوں کی نماز ہے. دیکھیے ایسے ہی عورت ہاتھ اٹھائے گی, دیکھ رہے ہیں, ایسے ہی ہاتھ اٹھائے گی اور ایسے ہی سینے پر ہاتھ باندھے گی جیسے مرد حضرات باندھتے ہیں. ایسے ہی رکوع کرے گی جیسا مرد حضرات رکوع کرتے ہیں. اسی طریقے سے نظر وہیں پہ جہاں مرد دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے گھٹنے اسی طریقے سے پکڑیں گی جس طریقے سے مرد پکڑتے ہیں. پھر سجدہ بھی دیکھیں, سجدے میں بھی وہی کیفیت عورت کی جو مرد کی کیفیت ہونی چاہیے. ہاتھ رکھنے والا جو معاملہ عورت کا بھی وہی ہو جو مرد کا ہو. پیر دیکھیں تشہد میں پہلے تشہد میں بیٹھیں گے تو پیر پہ بیٹھیں گے, بائیں پیر پہ, پیر کھڑا ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے. اور جب آخری تشہد میں بیٹھیں گے دیکھیں دایاں پیر جو ہے ایسا کھڑا ہونا چاہیے, بایاں پیر جو ہے دائیں جانب نکلنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے عورت سلام پھیر دے. تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو مردوں کا طریقہ ہے. تو یہ نماز کا طریقہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو اگر سنت معلوم ہو جائے تو آپ جو ہے دائیں بائیں نہیں گھومیں. سنت معلوم ہو جائے کسی کو نہیں دیکھیں. نہ میں آپ کو بولتا ہوں کہ میری بات مانو, میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا میری بات مانو, میں نے حوالہ دے کر کے بتا دیا. پھر اب آپ کو اس میں کہیں تردد ہوتا ہے تو آپ کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. بڑا آسان زمانہ ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں مولوی سب چکر کی طرح گھماتے تھے, مسئلہ نہیں بتاتے, دھیرے دھیرے بتاتے تھے. حوالہ پوچھا جاتا تھا تو نہیں بتاتے تھے. اور آج آپ کو گھومنے کی ضرورت ہی نہیں, آج آپ کو گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں. پہلے گھمایا جاتا تھا ایسے کولو کے بیل کی طرح, اب آپ کو گھومنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ آپ خود سے معلوم کر سکتے ہیں. قرآن و حدیث والا آپ معلوم ہے نا آپ کو,
کئی اپلیکیشن ہے، مکتبہ شاملہ اردو ہے، یا اسی طریقے سے اسلام 360 آپ کھولیں اور جیسے میں نے حوالہ دیا ہے آپ اس کو چیک کر لیں. جب یہ سنت مل گئی تو سنت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر آپ عمل کر لیں. اس میں کسی کو نہیں دیکھیں میں نے کیا کہا ہے، فلاں نے کیا کہا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے چیک کر لیا، اطمینان ہو گیا تو آپ اس پر عمل کریں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے. بہرحال ہم تیری بندگی اس طرح سے کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کیا ہے. زندگی پر ہمیں بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ ہو تو تیری بندگی پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.